بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو۔ ماہ شعبان المعظم اختتام پذیر ہونے کو ہے اور ماہ رمضان مبارک جو ہے اس کی آمد ہے۔ وہ مہینہ جو پروردگار نے اپنا مہینہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اس جیسی عظیم عبادت ہے پروردگار ہم سب کو ایک دفعہ پھر انشاءاللہ فیض یاب ہونا نصیب فرمائے، الہی آمین۔ اور پروگرام ہمارا ہے بھی اسی حوالے سے، کیونکہ رمضان مبارک جیسی عظیم عبادت میں کچھ افراد جو شرعی اجازت کی بنا پر، مجبوری کی بنا پر، بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، اسی سے حوالے سے ہمارا متعلقہ یہ پروگرام ہے۔ قرآن کریم میں آیہ مبارکہ موجود ہے جس کا ترجمہ یہ کہ جب انسان بیمار ہے تو وہ روزے چھوڑ دے اور بعد میں جب صحت یاب ہو تو ان روزوں کی قضا رکھے۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جو رمضان مبارک جیسی عظیم عبادت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں اور بعد میں بھی ان کے لیے رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ جی بالکل، ہم ذکر کر رہے ہیں ان افراد کی جو امراض گردہ میں مبتلا ہیں۔ گردے کی تکلیف جو ہے، جو مرض ہے، ویسے تو خیر ہر تکلیف ہی بہت بری ہوتی ہے، لیکن یہ بھی بہت ہی برا، بہت موذی اس کو کہا جائے گا، تکلیف دہ مرض ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے، جو یعنی ایک مسلمان کے لیے، کہ وہ اس تکلیف کی وجہ سے روزے جیسی عبادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایسی عبادت جس کو اللہ نے کہا کہ اس کا اجر صرف وہ دے گا، کیونکہ وہ صرف وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ جو روزہ دار ہے وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، اس کی نیت کتنی خالص ہے، کیا اس کے اور اس کے بندے کے درمیان جو ہے وہ صرف ان دونوں ہی کا ہے۔ کیسی عظیم عبادت ہے جس سے انسان اس تکلیف کی وجہ سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو آج شروع کیا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے، ہم انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان مبارک میں ہم اس کو مستقل جو ہے کریں گے، چینل کے اوپر بھی، اور جو ہمارا پیج ہے جس کا لنک آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ لائیو آیا کریں گے، ہفتے میں 2 دفعہ، جو ہم اپنے پیج پہ اناؤنس کر دیں گے ٹائمنگ، تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ آگاہی پہنچ سکے اور اس تکلیف سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے کرنے کی اس پروگرام کی، بالخصوص اس مرض کے اوپر جو ہم بتا چکے، کہ اس کی وجہ سے وہ افراد جو رمضان مبارک جیسی عظیم عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے بہت بڑا اہم اعلان اور پلیٹ فارم ہے جو ہم یہاں سے اناؤنس کر رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ جب ان تک یہ بات پہنچے وہ ہم سے رابطہ کریں گے، دوا لیں گے، اللہ ان کو شفا جب دیے گا تو وہ اس عظیم عبادت سے محروم نہیں رہیں گے، بلکہ اس کی رحمتوں سے بہرہ مند ہوں گے انشاءاللہ۔ اور پاکستان میں اس وقت تقریباً محتاط اندازے کے مطابق مختلف جو آڈیو جو ہیں، پروگرامز ہیں، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے مطابق محتاط اندازہ جو ہے پاکستان میں 2 کروڑ کے قریب افراد اس مرض میں مبتلا ہے۔ کوئی درد میں مبتلا ہے گردے کی، کوئی پتھری میں ہے، کوئی خدا نخواستہ اس سے بھی آگے جو پہنچ چکے ہیں کہ ڈائلیسس تک جو ہے مرض پہنچ چکا ہے۔ تو ہمارا جو سلوگن ہے کہ جڑ سے شفا پائیں، جڑ سے جو شفا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے جڑ سے بیج پھوٹتا ہے اور پورا ایک پودا، ایک درخت نکلتا ہے، اسی طرح سے شفا کے لیے بھی ہم نے یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو جڑ یہی ہے اس مرض کی کہ اگر انسان کے گردے میں تکلیف ہے، اگر اس کو ہی صحیح کر لیا جائے، شفا یاب ہو جائے انسان، اور اگر آگے نوبت نہیں پہنچے گی، اس کی نہ پتھری بنے گی، نہ اس میں خدا نخواستہ ایسی تکلیف ہوگی کہ ڈائلیسس تک پہنچ جائے، نہ گردے کمزور ہوں گے۔ مرض کو اگر جڑ سے شفا یاب کر لیا جائے ابتدائی سٹیج پر ہی، یہی سب سے بہترین حل ہے اور تجویز ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب لوگ دیکھ رہے ہیں، میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی ڈائلیسس فری کروائے جا رہے ہیں کہ جب ہم سینٹر کھول رہے ہیں اور یہ، لیکن وہاں تک نوبت پہنچنے ہی کیوں دی جائے، اصل تو بات یہ ہے۔ اسی لیے ہم آج کا یہ پروگرام کر رہے ہیں، جو ہمارا سلوگن ہے، حکمت صدری نسخہ جات، زندگی جئیں شفا کے ساتھ۔ تو شفا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ تک، اللہ کی جو دی ہوئی ہم تک پہنچی، ہم اس کے عوام تک پہنچا رہے ہیں، مخلوق تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے صدری نسخہ جات میں الحمدللہ وہ نسخہ ہے جو آج تک ہم اپنے مطلب میں تو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اب عوام کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے اس پلیٹ فارم سے اناؤنس کر رہے ہیں۔ جو بھی انسان درد گردہ میں مبتلا ہے، وہ ہمارا جو اللہ نے ہمیں یہ جو اس کا نسخہ دیا ہے، جو فارمولا ہمارے پاس ہے، جو دوا اس کی جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، پہلی خوراک
کھانے کے بعد ہی وہ مریض جو درد گردہ میں مبتلا ہے اور تڑپ رہا ہوتا ہے اس کو پروردگار شفا دینا شروع کر دیتا ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ مکمل کورسز کا جو سب سے اس کے حیرت انگیز چیزیں 2-3 ہیں جو ہم اس پروگرام میں آپ کو بتا رہے ہیں، صرف 3 دن کا کورس ہے، روز کے صرف 2 خوراکیں ہیں، ایک صبح اور ایک شام، اور پہلی خوراک سے ہی الحمدللہ مریض کو پروردگار شفا دینا شروع کر دیتا ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے، رات تک وہ آرام سے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 3 دن کے خوراک کے بعد، پورا کورس کرنے کے بعد الحمدللہ وہ مریض مکمل صحت یاب ہو چکا ہوتا ہے۔ آج تک ہمارے تجربے میں بہت مشکل ہے کوئی ایسا مرض ہو، مریض جو آیا ہو اس میں مبتلا ہو کہ اس کو 10 دن دوا کھانی پڑے۔ اس کا مکمل کورس 3 دن کا، بہت کم لوگ ہوں گے جن کو 2 خوراک یعنی کورس کرنے پڑے ہوں گے اس خوراک کے، اس دوا کے۔ تو ایک چیز کا فائدہ یہ ہے الحمدللہ، جن لوگوں کو اللہ نے ہم سے شفا دی، ہم ان کی ویڈیو بھی اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے آپ سے، کیونکہ کام تو ہم اس کے اوپر کر رہے تھے، باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ہم نے اس کو اب بنا کے پلیٹ فارم، یہ چینل اور پیج شروع کیا ہے تاکہ عوام تک آسانی کے ساتھ اور جلد جو ہے یہ ساری معلومات پہنچ جائیں، رابطہ کرنا آسان ہو۔ اور دوسرا، اس دوا میں پروردگار نے جو اپنا معجزہ رکھا ہے، جو کرشمہ رکھا ہے کہ اس کورس مکمل کرنے کے بعد، مکمل شفا یاب ہونے کے بعد انشاءاللہ انسان کو دوبارہ یہ تکلیف نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ وہ کوئی بد احتیاطی کر لے ایسی، یا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی اور وجہ ہو۔ نارمل انسان کی زندگی جو گزر رہی ہوتی روٹین، اس میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ چیز اس کا جو اللہ تعالیٰ کے حیرت انگیز کرشمہ معجزہ جو اس نے رکھا ہے اس دوا میں، اور دوسری اس سے بھی حیرت انگیز چیز جو ہے کہ اگر اس خوراک کے بعد، اس کورس کے بعد، اس دوا کو مکمل کرنے کے بعد انسان کو کبھی بھی 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد درد ہو، تو یہ اس چیز کا پروردگار کی یعنی اس کی قدرت کو دیکھیے، اس کی رحمت کو دیکھیے۔ اس دوا میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے، یہ کرشمہ رکھا ہے کہ اگر دوبارہ تکلیف ہوتی ہے چند ہفتوں یا چند مہینوں بعد بھی، حتیٰ 1 سال بعد بھی اگر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مریض کے اندر پتھری ہے، چاہے وہ سوئی کی نوک کے برابر ہو۔ بعض دفعہ اتنی مائنر ہوتی ہے کہ نظر نہیں آتی، اور اس کا ہمارے پاس کیونکہ بہت الحمدللہ ایکسپیرینس ہے، ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس کا، کہ بعض مریض ایسے ہوتے تھے کہ جو ٹیسٹ وغیرہ کرواتے تھے لیکن اس الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں آتا تھا کہ کوئی پتھری وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی باریک ہوتی تھی۔ پھر وہ جب ہم ایک مخصوص اس کی سوک لیب ہوتی تھی، اب شاید وہ ہے یا نہیں ہے، اگر وہ ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے، اس میں یہ پتھری کی نوک کے برابر جو ہے، سوئی کی نوک کے برابر پتھری وہ بھی شو ہو جاتی تھی، اور اس کی بھی الحمدللہ ہماری دوا ہے کہ وہ آپ دوا کھائیے بغیر آپریشن کے، بغیر کسی تکلیف کے، لیزر کے آپریشن یا فلانا، اس میں مریض کو تکلیف بہت ہوتی ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پروردگار نے جو اپنی ایسی حیران کن معجزہ کن ادویات جو خلق کی ہیں، جس میں شفا رکھی ہے اور وہ ہمیں مل چکی ہے، جس چیز کو بھی مل چکی ہے، وہ عوام تک پہنچے، مخلوق خدا تک پہنچے، تاکہ وہ اس سے شفا یاب ہو۔ تو یہ 2 چیزیں ہم نے آج جو سب سے بیسک ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں، اور اگلا پروگرام جو ہوگا اس کی وجوہات کیا ہیں، پھر اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں، خوراک کیا ہے، پرہیز کیا کرنا ہے نارمل لائف کے لیے، سب چیزیں انشاءاللہ یہ پروگرام ایک پورا تسلسل سے چلے گا، 5 سے 6 پروگرام انشاءاللہ دیکھیں گے اگر اس کے ممکن ہوئے، تاکہ رمضان مبارک تک یا عوام تک پہنچے، لوگوں کو آگاہی ہو، پتہ بھی چلے کہ ہاں بھئی یہاں سے جو ہے ہم دوا لیں گے اور اللہ ہمیں شفا یاب کرے گا، اور رمضان المبارک جیسی عظیم عبادت سے وہ بہرہ مند ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا پروگرام جو ہے یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ۔